رواج کے مطابق سبین بھابھی کے میکے والے انہیں ساتھ لے گئے تھے۔ اس کی ماں کا تو میکہ ہی یہی تھا۔ عفیفہ سلیمان سنان کے ساتھ 2 روز یہیں رکی تھی۔ مصطفیٰ کو ہسپتال کی مصروفیت کی وجہ سے جانا پڑا تھا۔ وہ اور شہرام سب کے سامنے خوشباش کپل کا تاثر پیش کرنے میں کامیاب ٹھہرے تھے۔ دادا جان، تایا ابو، تائی جان سب اس کے وارث صدقے جا رہے تھے۔ سبین صحیح کہتی تھی، وہ خوش قسمت تھی جو اتنے محبت کرنے والے اپنوں کے درمیان تھی۔ نائمہ پھپھو اور علیزہ آج کل گھر کا سامان پیک کرنے میں مصروف تھی۔ وہ لوگ بس اب شہر شفٹ ہونے ہی والے تھے۔ قسمت کی ستم ظریفی ہے نا کہ انابیہ، پہلے تم وہاں اور میں یہاں، اور اب میں وہاں اور تم یہاں۔ اپنی قسمت میں ایک دوسرے کے پاس رہنا تو لکھا ہی نہیں ہے۔ علیزہ جاتے سمے اداس ہو رہی تھی۔ میں جب ماما پاپا کے پاس آیا کروں گی تو پھر تم بھی ہمارے ہاں رہنے آ جانا۔ انابیہ نے اپنی پیاری سی سہیلی کو تسلی دی تھی۔ تم لاہور سے اتنی جلدی جلدی تھوڑی آ سکو گی، علیزہ مسکرائی۔ لاہور کون جا رہا ہے؟ انابیہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ کیا مطلب کون؟ کیا شادی کے بعد شہرام بیچارہ چھڑا چھانٹ بن کر زندگی گزارے گا؟ بی بی تیاری پکڑ لو، تمہیں اس کے گھر کی چولہا چوکی سنبھالنی پڑے گی، علیزہ نے اسے شرارت سے چھیڑا۔ اس وقت تو انابیہ محض مسکرا کر آ گئی، مگر اگلے دن دوپہر کے کھانے کے وقت گفتگو کا یہی موضوع چھڑ گیا تھا۔ شہرام بیٹا، روانگی ہے تمہاری، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ پہلے خادم حسین کو ساتھ لے جاؤ اور اپارٹمنٹ وغیرہ سیٹ کرو، پھر انابیہ کو ساتھ لے جانا۔ مرتضیٰ نے گھریلو ملازم کا نام لیتے ہوئے شہرام کو مشورہ دیا تھا۔ تایا کے مشورے پر انابیہ گڑبڑا گئی تھی۔ کتنی چھٹیوں کے بعد آفس جوائن کروں گا بابا، کام جمع ہوگا، اپارٹمنٹ وغیرہ سیٹ کرنا تو خاصی فرصت میں کرنے والا کام ہے۔ شہرام نے عذر تراشا تو انابیہ نے سکون کا سانس لیا۔ اتنی جلدی تم واپس جا رہے ہو؟ میں تو کہہ رہی تھی ہفتے 10 دن کی چھٹی اور لے لیتے، کہیں گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ شہریار اور سبین بھی تو جا رہے ہیں، ساتھ تم بھی چلے جاتے بیٹا۔ اس بار مشکل میں ڈالنے والی میمونہ تھی۔ فی الحال مزید چھٹی ملنا مشکل ہے امی، انشاءاللہ کچھ عرصے بعد چھٹی لے کر ناردرن ایریاز کی طرف گھومنے نکلیں گے، جب موسم بھی خوشگوار ہوگا۔ کیوں انابیہ؟ بات کے اختتام پر اس نے انابیہ سے بھی رائے طلب کی۔ جی جی بالکل، وہ اچانک مخاطب کیے جانے پر چونکی، مگر پھر تابع داری سے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ میمونہ کو بہو کی تابع داری پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی، وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ شہرام لاہور چلا گیا تھا۔ انابیہ کا خیال تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد خود کو مطمئن محسوس کرے گی، مگر حیرت انگیز طور پر آج کمرے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی خالی ہو رہا تھا۔ 10 دن تک ایک چھت تلے 2 اجنبیوں کی طرح رہے تھے، اب شہرام بھی اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائے ہوئے تھا۔ انابیہ اس بات پر شکر مناتی تھی کہ اس نے غصے اور ضد میں آ کر انتقام کی کوئی اور راہ نہیں اپنائی۔ اگر اس کی فطرت کے ہرجائی پن کو نظر انداز کر دیا جاتا تو وہ بظاہر بہت ڈیسنٹ اور سلجھی ہوئی عادات کا مالک تھا۔ انابیہ اسے یاد کرنا نہ چاہ رہی تھی، مگر لاشعوری طور پر اسی کو سوچے جاتی تھی۔ سب گھر والوں کو وہ باقاعدگی سے فون کرتا، مگر انابیہ کے سیل فون پر اس کی کبھی کوئی کال نہ آئی۔ اسے خود پر شدید غصہ آتا تھا کہ وہ اس کے کسی میسیج یا کال کا انتظار کیوں کر رہی ہے، جس آگ میں جلتے ہوئے وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ آخر وہ آگ سرد کیوں پڑ رہی ہے؟ شہرام کا جرم ابھی بھی اس کی نظر میں ناقابل معافی تھا۔ پھر اسے کیوں لگتا تھا کہ جو سزا اس نے شہرام کے لیے منتخب کی ہے، اس کی اذیت شہرام سے زیادہ اسے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ابھی تو اس نے شہرام کے ساتھ فقط 10 دن گزارے تھے، پھر کیوں اس کا دل موم کی طرح پگھلتا جا رہا تھا؟ ہر روز اسے خواب میں بھوری آنکھوں والا ہنستا مسکراتا شہرام نظر آتا تھا۔ وہ ایسی ہی ایک رات تھی جب دروازے کی زوردار دستک پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، گھڑی پر نگاہ ڈالی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس ٹائم کون دروازہ بجا سکتا ہے؟ اسے تھوڑا ڈر لگا تھا۔ اتنے میں دوبارہ دروازہ بجا تھا اور ساتھ ہی شہرام کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ انابیہ نے لپک کر دروازہ کھولا تھا۔ کیسے گھوڑے بیچ کر سوتی ہو تم؟ کب سے دروازہ بجا رہا تھا؟
وہ خفگی سے کہتا کمرے میں داخل ہوا۔ آپ اچانک کیسے؟ تائی جان نے تو نہیں بتایا تھا کہ آپ کے آنے کا کوئی پروگرام ہے؟ انابیہ نے استفسار کیا تھا۔ شہرام نے ایک تیکھی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی مگر جواب دینے کی زحمت نہ کی۔ انابیہ کو اپنے لہجے کی حلاوت پر خود ہی غصہ آ گیا۔ ضرورت ہی کیا تھی اس شخص کے منہ لگنے کی؟ وہ دوبارہ بستر میں گھس گئی تھی، لیکن اب دوبارہ نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ شہرام نے سفری بیگ صوفے پر رکھا، سائڈ ٹیبل پر دھرے جگ سے گلاس میں پانی ڈیلا، صوفے پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی پیا، پھر موبائل ہاتھ میں لے کر چارجرز کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی۔ میرا چارجر کہاں ہے؟ آخر انابیہ سے پوچھنا ہی پڑا تھا۔ سبین بھابھی کے فون میں بھی وہی چارجر لگتا ہے، ان کو اپنے والا نہیں مل رہا تھا، میں نے آپ کا دے دیا، انابیہ نے اس بار سپاٹ سے انداز میں ہی جواب دیا۔ شہرام نے گہری سانس اندر کھینچی تھی، پھر دروازے کی سمت بڑھا۔ آپ رات کے اس پہر ان سے چارجر لینے جائیں گے؟ انابیہ اچھلی پڑی۔ دروازے کی نوب گھماتے گھماتے شہرام پلٹا تھا۔ اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اس ٹائم سبین بھابھی کو جگا کر ان سے چارجر مانگو۔ امی کو جگانے جا رہا ہوں، سخت بھوک لگی ہے مجھے۔ امی کھانا دے دیں گی، اس ٹائم تائی جان کو بھی آرام کریں گے، پھر کہہ رہے ہیں کہ اتنا پاگل نہیں ہوں میں۔ انابیہ نے اس کے لہجے کی نکل اتاری۔ تو کیا بھوکا سو جاؤں؟ وہ تنگ کر بولا تھا۔ ویسے تو ایک رات بھوکا سونے سے بھی بندہ فوت نہیں ہو جاتا، لیکن لا دیتی ہوں کھانا۔ انابیہ نے جیسے اس کی 7 پشتوں پر احسان کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ روٹی بنانا سیکھ لی؟ شہرام نے یقیناً طنز کیا تھا۔ وہ بنا جواب دیے کمرے سے نکل گئی تھی۔ شہرام نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ ایک بے بس سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ دل بھی انسان کو کیسے کیسے خوار کرواتا ہے۔ اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کو آج دل اتنا بےتاب ہوا کہ وہ بنا کسی پروگرام کے اچانک گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ تھکاوٹ سے اس کا جسم چور چور ہو رہا تھا۔ رات کی ڈرائیونگ اسے ہمیشہ ہی مشکل لگتی تھی، مگر آج یہ مشکل کام اس نے برضا و رغبت کیا تھا۔ صوفے سے سر ٹکائے ٹکائے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا، برتنوں کی کھٹر پٹر سے آنکھ کھلی۔ انابیہ جہازی سائز بیڈ کے ایک سرے پر دسترخوان بچھا کر کھانا چن رہی تھی۔ آتے ہی بھوک بھوک کا شور مچا رہے تھے، اور بنا کھائے سو بھی گئے۔ شہرام نے تھکاوٹ اور نیند سے بوجھل ہوتی سرخ سرخ آنکھوں سے انابیہ کو گھورا، پھر ہاتھ دھونے واش روم چلا گیا۔ انابیہ صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ شہرام کھانے بیٹھا تو ہارڈ پارٹ میں سے روٹی سے ملتی جلتی چیز نکال کر حیرت سے استفسار کیا تھا۔ یہ صحیح نہیں لگ رہی تو دوسری کھا لے، اس کے کنارے اتنے موٹے نہیں ہیں، وہ گول بھی ہے۔ انابیہ کے کہنے پر اس نے دوسری روٹی نکالی تھی۔ اس روٹی کے کنارے واقعی زیادہ موٹے نہیں تھے، پہلی روٹی کی نسبت وہ واقعی بیضوی شکل کی روٹی تھی۔ شہرام وہ کھا بھی لیتا اگر وہ اس طرح بری طرح جلی ہوئی نہ ہوتی۔ امی نے تمہیں ابھی تک روٹی بنانا بھی نہیں سکھائی؟ وہ خاصی بے چارگی سے پوچھ رہا تھا۔ کھیر پکوائی سے پہلے تائی جان مجھ سے روٹی کیسے پکوا سکتے ہیں؟ اس نے جیسے شہرام کی عقل پر تعسف کا اظہار کیا۔ امی کو مشورہ دوں گا کہ کھیر پکوائی کے بعد بھی تم سے روٹی پکوائی مت کروائیں۔ وہ صاف صاف مذاق اڑا رہا تھا۔ زیادہ نخرے آ رہے ہیں تو مت کھائیں۔ ایک تو میرا ہاتھ جل گیا، اوپر سے مجھے آپ کی باتیں بھی سننا پڑ رہی ہیں۔ رونے والی بات نہیں تھی، مگر جانے کیوں انابیہ کو بری طرح رونا آ گیا۔ شہرام گھبرا کر اٹھا تھا۔ دکھاؤ ہاتھ۔ وہ اس کے قریب بیٹھا، پھر خود اس کی کلائی تھام کر معائنہ کیا۔ یہ والا جلا ہے۔ انابیہ نے دائیں ہاتھ کی کلائی اس کے سامنے کی۔ بہت بری طرح نہ سہی، مگر جلنے کا نشان واضح تھا۔ ایک دم پھوڑ لڑکی ہو تم، اور برنول وغیرہ کیوں نہ لگائی؟ وہ ڈانٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شہرام اٹھ کر واش روم تک گیا، وہاں سے ٹوتھ پیسٹ اٹھا لایا،
بنا اسے مخاطب کیے اس نے انابیہ کی کلائی تھامی تھی اور جلی ہوئی جگہ پر ٹوتھ پیسٹ کا لیپ سا کر دیا تھا۔ جلی ہوئی جلد میں ٹھنڈک سی اتری تھی، پھر بھی اس کے آنسو نہ رکے تھے۔ اب اتنی تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہوگی انابیہ، پھر ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس پر خفا ہوتے ہوئے بولا۔ پاگل ہوں اس لیے، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ شہرام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دسترخوان سمیٹ کر کچھ برتن سائڈ ٹیبل پر اور کچھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ انابیہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے لحاف میں گھس گئی۔ ابھی بے آواز آنسوں نے بہت دیر تک اس کا تکیہ بھگونا تھا۔ عجیب سی یاسیت نے اس کے وجود کا احاطہ کر رکھا تھا۔ شہرام کو واپس گیا کئی روز ہو چکے تھے۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی سوچے ہی جاتی۔ کبھی سوچتی کہ کاش اس روز علیزہ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی اسٹڈی تک نہ جاتی، تو آج زندگی میں بے سکونی اور خالی پن نہ ہوتا۔ بھلے سے شہرام علیزہ سے بے وفائی کر لیتا، مگر یہ بات اس کے علم میں نہ آتی۔ شہرام جب بھی اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو وہ فوراً اس محبت پر ایمان لے آتی، مگر اگلے ہی پل ایسی سوچوں پر وہ خود کو کوس رہی ہوتی۔ ایک دھوکے باز اور ہرجائی شخص اس کی زندگی کا حصہ تو بن گیا، مگر وہ اسے اپنے دل میں کوئی جگہ نہ دینا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں بستا تھا اور اس بارے میں پر یقین تھی، مگر وہ اپنے دل میں جھانکنے سے ڈرتی تھی۔ وہ اپنا دھیان بٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ کبھی دادا جان کے پاس جا کر ان سے پچھلے وقتوں کے قصے سنتی، مرحومہ دادی کی باتیں، پاپا اور تایا جان کی بچپن کی شرارتیں۔ کبھی سبین بھابھی کے پاس بیٹھتی تو وہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی اور شہریار کی محبت کے قصے سنانے لگتی۔ یونیورسٹی لائف کی باتیں، کیسے ان کی محبت کی شروعات ہوئی، کیسے سبین بھابھی نے اپنے گھر والوں کو شہریار بھائی کے لیے قائل کیا۔ ان کے پاس سنانے کو بہت سے قصے تھے اور انابیہ کے پاس بہت فارغ وقت۔ پھر کبھی انابیہ میمونہ سے کوکنگ سیکھنے کے در پہ ہو جاتی۔ ہانڈی پکانے میں وہ پھر بھی زیادہ دلچسپی نہ لیتی تھی۔ ہاں، کسی طرح تائی جان جیسی گول روٹی بنانا وہ بھی سیکھ جائے، اس کوشش میں لگی رہتی تھی۔ لیکن پھر اس کا سب کاموں سے جیو چاٹ ہونے لگا۔ اس کی طبیعت پر چھائی مردنی سب کے نوٹس میں آنے لگی۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنا چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ تائی جان کے بعد جب دادا نے بھی یہی استفسار کیا تو اس کے ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس گدھے کا نمبر ملاؤ، اس سے کہوں گا کہ فوراً آئے اور تمہیں اپنے ساتھ لاہور لے کر جائے۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے دادا جان، وہ روتے روتے بھی ترنت بولی تھی۔ تو پھر ملاؤ اپنے باپ کا نمبر، وہ بھی کم گدھا نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی ہر 10 دن بعد تم سے ملنے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں تمہارے احساسات کی پرواہ ہی نہیں۔ شادی کے بعد لڑکی کا دل صرف ماں باپ سے ملنے کے لیے ہی اداس نہیں ہوتا، اسے اپنا گھر، گھر کی چیزیں، اپنا کمرہ سب یاد آتا ہے۔ کہتا ہوں مصطفیٰ سے کہ آئے اور تمہیں ساتھ لے جائے۔ کچھ دن گھر گزار آؤ تو دل بہل جائے گا، دادا جان مشفقانہ انداز میں بولے تھے۔ اتنے میں شہریار وہاں آ نکلا۔ ارے ارے، یہ بن موسم کی برسات کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ٹھٹک کر رکا۔ گھر یاد آ رہا ہے، میں مصطفیٰ کو فون کرنے لگا ہوں کہ پہلی فرصت میں آئے اور انابیہ کو ساتھ لے جائے، دادا جان نے بتایا تھا۔ یہ بھی کوئی پریشان ہونے والی بات ہے؟ میں صبح خود چھوڑ آؤں گا۔ شہریار نے پیار سے اس کا سر تھپکا تھا۔ وہ سب واقعی اس سے محبت کرتے تھے۔ اس بار اس کی آنکھیں سب کی محبت پر نم ہوئی تھی۔ گھر آ کر واقعی اس کا دل بہل گیا تھا۔ سب سے پہلے تو علیزہ نے ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کب سے تمہاری منت کر رہی تھی کہ شہر کا چکر لگاؤ، مجھے تمہارے ساتھ شاپنگ کرنی ہے اور ڈھیروں کام ہیں جنہیں نمٹانے کے لیے تمہارا ساتھ درکار ہے، اور تمہارا دل وہاں اتنا لگا کہ یہاں آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ علیزہ خفا ہو رہی تھی۔ اب آ گئی ہوں نا، کاموں کی لسٹ بنا لو،
سارے کام نمٹا کر جاؤں گی، اس نے اسے تسلی دی تھی، اور پھر واقعی اس کا آدھا دن اپنے گھر اور آدھا نائمہ پھپھو کے ہاں گزرتا۔ اس روز بھی وہ علیزہ کے ساتھ شاپنگ پر نکلی تھی۔ خوب تھک ہار کر وہ دونوں مصطفیٰ ہاؤس لوٹی۔ لگتا ہے محب اور محت بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ لان میں برپا ہونے والا شور شرابہ گیٹ کے باہر بھی سنا جا سکتا تھا۔ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہوگا۔ آج کل ہمارے بھائیوں کو فٹ بال کا جنون چڑھا ہوا ہے، انابیہ مسکرا کر بولی۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ اندر فٹ بال میچ جاری تھا، لیکن لان میں ایک دراز قد کھلاڑی ایسا بھی تھا جس کی موجودگی کی توقع وہ کر ہی نہ سکتی تھی۔ شہرام، واٹ اے سرپرائز! انابیہ سے پہلے علیزہ پرجوش ہو کر چیخی۔ شہرام نے گردن موڑ کر دونوں کو دیکھا، مسکرایا اور پھر سیدھے ہوتے ہوئے فٹ بال کو زوردار کک لگائی تھی۔ وہ شاید پینلٹی اسٹروک لینے کھڑا تھا۔ ان دونوں ہی آمنے سے گول کیپر بنے محت کی توجہ ہٹی تھی، جس کا اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ یہ فاؤل ہے شہرام بھائی، محت اور سلیمان چیخے تھے۔ کوئی فاؤل نہیں ہے، میں نے مقابلہ برابر کر دیا۔ دو چھوٹوں کو ایک ٹیم میں ڈال کر تم ان سے مقابلہ کر رہے تھے۔ آئندہ ٹیم بناتے وقت یہ بے ایمانی مت کرنا۔ شہرام نے سلیمان کے بال بکھیرے تھے، پھر علیزہ اور انابیہ کی طرف بڑھ آیا۔ مجھے دیکھ کر میری مسز ہمیشہ ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، سلام تک کرنا بھول جاتی ہے۔ السلام علیکم زوجہ محترمہ اینڈ بیسٹ فرینڈ آف زوجہ محترمہ، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ صرف تمہاری زوجہ محترمہ کی ہی بیسٹ فرینڈ نہیں ہوں، کسی زمانے میں تمہاری بھی بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم نے مجھے ایسے بھلایا کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا۔ نہ کوئی فون، نہ میسیج۔ سچ، اگر تمہاری شادی انابیہ سے نہ ہوئی ہوتی تو میں یہی سمجھ لیتی کہ بیوی آنے کے بعد تم نے آنکھیں بدل لی۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری طوطا چشمی کو کیا نام دوں۔ علیزہ اس پر بگڑ رہی تھی، بے تکلفی کا وہی پرانا انداز۔ انابیہ چاہ کر بھی اس کے لہجے میں کسی قسم کی ذومعنویت محسوس نہ کر سکی۔ شہرام بھی اسے ہنستے ہوئے چھیڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ صرف اچھے دوست لگ رہے تھے۔ اگر شہرام کو ڈھیٹ تصور کر بھی لیا جائے تو علیزہ کے نارمل بیہیو کو وہ کس کھاتے میں ڈالتی؟ انابیہ نے اسے شہرام کے سامنے شہرام ہی کے لیے بلک بلک کر روتے دیکھا تھا۔ شادی کی تمام تقریبات میں علیزہ کی بھیگی پلکیں انابیہ کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ پائی تھی، لیکن وہ جب بھی شہرام کو مخاطب کرتی تو اس کا لہجہ اور انداز بالکل نارمل ہوتا۔ کوئی شخص اتنی شاندار جاندار ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ انابیہ کا دماغ پوری طرح الجھ رہا تھا۔ کھڑے کھڑے کہاں کھو جاتی ہو؟ چچی جان آواز دے رہی ہیں۔ شہرام نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ جیسے یکدم چونکی۔ علیزہ پہلے ہی رہائشی حصے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ وہ بھی شہرام کی میت میں آگے بڑھ گئی۔ اور لو نا شہرام، یہ پالک پنیر تو خصوصاً تمہارے لیے ہی بنایا ہے، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ داماد پہلی بار گھر آیا تھا اور عفیفہ اسے فل پروٹوکول دے رہی تھی۔ کھانا بہت لاجواب بنا ہے چچی جان، بہت دن بعد اتنا سیر ہو کر کھایا ہے، اور روٹیوں کا تو جواب ہی نہیں، کیسی گول روٹی ہے، کنارے بھی موٹے نہیں اور جلی ہوئی تو بالکل نہیں۔ اس نے سامنے پڑی چنگیر میں سے ایک روٹی اٹھا کر بے ساختہ تعریف کی۔ لاہور میں بازار کی روٹی کھانا پڑتی ہوگی نا، اس لیے گھر کی روٹی کی قدر آ رہی ہے۔ عفیفہ مسکرائی تھی۔ نہیں، گھر والی کی روٹی یاد آ گئی تھی، اسی لیے اس روٹی کی قدر آ رہی ہے۔ وہ بڑبڑایا تھا، مگر بڑبڑاہٹ اتنی بلند ضرور تھی کہ ساتھ والی چیئر پر بیٹھی انابیہ کی سماعتوں تک بآسانی پہنچ گئی تھی۔ مما، یہ پائے والا ڈونگا بھی تو ادھر کیجیے نا۔ شہرام کو بکری کے سری پائے بھی بہت پسند ہیں۔ انابیہ نے فوراً بدلہ لیا تھا۔ ارے نہیں نہیں، میں پہلے ہی بہت کھا چکا، یہ پھر کبھی۔ شہرام نے فوراً منع کرنا چاہا۔ تھوڑا سا تو ٹرائی کیجیے شہرام، اماں کے ہاتھ کی بنی نرم نرم روٹی پائے کے شوربے میں بھگو کر کھائیں گے تو کھانے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ انابیہ نے اسے مسکرا کر مخاطب کیا۔ شہرام بس اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔